علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے بارے میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق اہلیت پہ پورا اترنے والے 50,000 خاندانوں کو 5 ایکڑ زمین 10 سالہ لیز پر دی جائے گی تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور غربت سے لڑ سکیں۔ اس منصوبے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس طرح کی تمام ڈیٹیلز ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہم چلتے ہیں اس کی کچھ اہم ڈیٹیلز کی طرف۔ پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں، اب اگر یہ دیکھیں کہ حکومت نے اسکیم لانچ کیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم کیا ہے اور آپ کے لیے کیوں اہم ہے۔ حکومت پنجاب کا تاریخی اقدام، بے زمین افراد کو زرعی زمین 10 سال کی لیز پر فراہم کی جائے گی۔ اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو لیز پہ مل رہی ہے، دوسرا اپنا روزگار کمانے کا آپ کو موقع ملے گا، خود سے آپ فصل اگائیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے جو لوگ کاشتکاری وغیرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ان کی غربت میں کمی آئے گی، ان کو ایک موقع ملے گا۔ اگر دیکھا جائے تو اس جو یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ 160 ارب روپے کی مالیتی زمین جو ہے وہ لوگوں میں دی جائے گی، ٹھیک ہے، جس میں 1,24,000 ایکڑ ٹوٹل زمین ہوگی اور پنجاب بھر کے لوگوں کو وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی۔ تقریباً 88,780 جو خاندان ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکیں گی۔ نیکسٹ اگر ہم اس کی اہلیت کا معیار دیکھیں کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کون لوگ اہل ہیں، تو ایسے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر 10 مرلے تک کا پلاٹ رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے اہل ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکاری ملازم اہل نہیں ہے، پہلے سے سرکاری زمین لینے والے بھی اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب جو آپ کے CNIC پہ ایڈریس ہے نا، آپ وہاں پہ ہی رہتے ہو، آپ کے CNIC مطابق آپ کا جو ایڈریس ہے وہ چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو زمین دی جائے گی، اور ایک خاندان کے صرف ایک ہی لاٹ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو یہاں پہ لیز کی کچھ اہم شرائط انہوں نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ رقبہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 ایکڑ دیا جائے گا، جس کی مدت جو ہے وہ 10 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اور زمین صرف زرعی کام کے لیے استعمال ہوگی، فصل اگانے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے، اور صرف 100 روپے فی ایکڑ سالانہ آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد زمین جو ٹرانسفر یا کسی کے نام نہیں ہوگی اور وہ حکومت کی ہی مالکیت ہوگی، آپ صرف اس کو استعمال کر رہے ہوں گے، آپ اس کو نام نہیں لگوا سکتے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس طرح کا کوئی بھی رائٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ صرف اس کو زرعی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کو آپ کو مالی اور عملی سہولیات کا مکمل پیکج دیا جائے گا، مطلب یہ نہیں کہ صرف زمین دے کے تو بس ختم، اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو باقی بھی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ 25 سے 40 لاکھ روپے کی مالیت کی زمین آپ کو دی جائے گی۔ اس کے بعد آباد کاری گرانٹ، مطلب کہ 50,000 روپے سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک فی ایکڑ مالی مدد کی جائے گی، جس سے آپ بیج خریدیں، فصل اگائیں، اس طرح کے سارے کاموں کے لیے آپ کو مالی مدد بھی کی جائے گی، آپ کو 50,000 سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہر لاٹ کے ساتھ آپ کو ایک ایگریکلچر آفیسر اور زرعی انٹرنی کی سہولت بھی دی جائے گی، مطلب کہ ایک پڑھا لکھا زرعی ریلیٹڈ افسر یا پھر ایک انٹرن آپ کو دیا جائے گا، جس کی ہیلپ سے آپ فصل کو اگا سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں کہ کامیابی کے لیے اہم ہدایات اور شرائط۔ اگر آپ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ 1 سال کے اندر کاشت شروع کرنا لازمی ہے، مطلب آپ نے زمین لے لی، یہ نہیں کہ آپ اس کو خالی پڑا رہنے دیں، آپ نے 1 سال کے اندر اس کے اندر کوئی نہ کوئی فصل اگانی ہے۔ سال میں 2 بار باقاعدہ انسپیکشن کی جائے گی، ٹھیک ہے، دوران لیز سال میں 2 دفعہ آ کے آپ کی ٹیم جو ہے وہ زمین کو دیکھے گی کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا کاشتکاری کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جس کی پراپر انسپیکشن ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شرائط کی خلاف ورزی پر لیز فوری منسوخ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے حکومت کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے تو زمین آپ سے واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ لیز ختم ہونے پر زمین حکومت کو واپس کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے یہ لیز پیریڈ پورا ہوگا آپ نے وہ جو زمین ہوگی وہ حکومت کو واپس کرنی ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے تو 7 دن کے اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں، اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ہوگا آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق گورنمنٹ دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر لیز کے دوران کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تب بھی آپ 30 دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں۔
ہم بات کریں کہ اس کو درخواست جمع کیسے کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو 2 مئی سے لے کے اس کا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا. 2 مئی سے آپ اس پہ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں اور 18 مئی تک آپ اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب کہ 2 مئی سے لے کے 18 مئی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں بھی انہوں نے ہمیں کچھ اہم تاریخیں اور مکمل ٹائم لائن بتائی ہے. فرسٹ اسٹیپ وہ کہتے ہیں 2 مئی سے 18 مئی درخواستیں جمع کرانا ہے. دوسرا قدم جو 1 جون سے لے کے 8 جون تک آپ کے پاس اپیل کا ٹائم ہوگا. تیسرا جو ہے 19 جون کو فائنل لسٹ کا اعلان کیا جائے گا اور 30 جون کو زمین کی تقسیم کا آغاز کر دیا جائے گا. یہاں پہ کچھ آفیشیل ڈیٹس ہیں جو گورنمنٹ نے ہمیں بتائی ہیں. جو لوگ تو کاشتکاری کا شوق رکھتے ہیں، زمین نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. اپنی زمین، اپنی محنت، اپنی فصل، اپنا روزگار، ٹھیک ہے. اگر تو آپ واقعی اپنا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں تو حکومت پنجاب کا یہ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کریں اور آج ہی آپ اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پورے رکھیں. جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. جو لوگ تو اس کے لیے اہل ہیں وہ ضرور اپلائی کریں اور اس پروگرام سے، اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. گورنمنٹ کی بہت ایسی سکسیسفل اسکیمز ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ بھی زرعی کاشتکاری کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. ملتے ہیں اگلی کسی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ.